سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی ختم ہونے کی خبریں گرم ہیں۔ خلیجی اخبار کی رپورٹ کے مطابق سٹار جوڑے کی شادی ختم ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن خبر پر تردید یا تصدیق کے لیے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ علیحدگی کی خبر کی تصدیق یا تردید کے لیے جیو نیوز نے شعیب ملک سے رابطے کی بھی کوششیں کی، لیکن سابق کپتان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ شعیب ملک کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں بیوی میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن طلاق کی خبریں درست نہیں ہیں۔ قریبی ذرائع کا موقف اپنی جگہ، لیکن دونوں کی خاموشی خدشات کو جنم دے رہی ہے۔ اور شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی پہلی ملاقات آسٹریلیا میں ہوئی، جہاں شعیب ملک پاکستانی ٹیم کے ہمراہ دورہ آسٹریلیا پر تھے اور ثانیہ مرزا ٹینس ٹورنامنٹ کھیلنے وہاں گئی ہوئی تھیں۔ اسی دورے میں جیو نیوز کے نمائندے عبدالماجد بھٹی بھی پاکستانی ٹیم کی کوریج کے لیے آسٹریلیا میں موجود تھے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ماجد، بتائیے گا کہ آسٹریلیا سے شعیب ثانیہ تعلقات شروع ہوئے، پھر ثانیہ کی رخصت ہو کر پاکستان پہنچنے تک کیا مراحل درپیش رہے؟ دیکھیں، یہ کافی لمبی کہانی ہے کہ 2010 میں پاکستان کرکٹ ٹیم، جس طرح آپ نے بتایا، ٹور کر رہی تھی۔ ثانیہ مرزا آسٹریلین اوپن کھیلنے گئی ہوئی تھی، تو وہاں سے ان کے معاملات جو شروع ہوئے، تو جیسے ہی آسٹریلیا کا دورہ ختم ہوا، یہ شادی جو تھی یہ طے پائی دبئی میں 2 میچوں کی پاکستان انگلینڈ کی سیریز تھی۔ پھر جب ثانیہ مرزا حیدرآباد میں ان کی شادی ہوئی اور واپس کراچی پہنچی، کراچی سے جب اسلام آباد گئی تو اس وقت یوسف رضا گیلانی پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اور ان کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا۔ میں جیو نیوز کی طرف سے میں نے بھی اس فلائٹ پہ کراچی سے اسلام آباد کے لیے سفر کیا، اسی ہوٹل میں اسلام آباد میں قیام کیا جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ لیکن اب جو 12 سال بعد جو کہانی گھوم پھر کے جہاں پہنچی ہے، وہ کافی افسوسناک صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ بالکل یہی صورتحال ہے جو آپ نے ابتدا میں بتائی کہ ابھی طلاق ہوئی نہیں ہے، لیکن نوبت طلاق تک آ گئی ہے۔ کافی کشیدہ تعلقات دونوں کے درمیان بتائے جا رہے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے ہیں، اور کئی ہفتوں سے دونوں کے اب جو ٹیلی فونک رابطے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ میں نے شعیب ملک کو آج شام میں واٹس ایپ بھی کیا تھا، انہوں نے پڑھ لیا، اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ میں نے کم از کم 12-14 دفعہ ان کو واٹس ایپ کال میں بھی کال کرنے کی کوشش کی، ویسے بھی کال کرنے کی کوشش کی تاکہ تصدیق ہو سکے کہ جو خبریں آ رہی ہیں حقائق کیا ہیں، لیکن شعیب ملک جو ہے وہ رپلائی نہیں کر رہے۔ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کے سابق ٹیسٹ آل راؤنڈر ہیں جن کی بیگم بہت قریب ہیں شعیب ملک کے اور ثانیہ مرزا کے، وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ تعلقات جو ہیں کافی کشیدہ ہیں اور لگ ایسا رہا کہ شاید اب دونوں کی ماجد بہت شکریہ اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پر سٹار جوڑے کی علیحدگی کی خبر کئی گھنٹوں سے گرم ہے، لیکن دونوں نے جیسے چپ کا روزہ رکھ لیا ہو۔ اس پر کسی طرف سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ملکی اور بین الاقوامی میڈیا پر طلاق کی خبریں چلنے کے بعد ثانیہ مرزا نے سوشل میڈیا پر اپنی ایکسرسائز کرتے ہوئے تصویر شیئر کی ہے، لیکن خود سے متعلق خبروں پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے تعلقات میں کشیدگی مظاہر تو سامنے نہیں آئے، لیکن خبروں کو ہوا تب ملی جب ثانیہ مرزا نے چند دن پہلے سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ ٹوٹے دل کہاں جائیں اللہ کی تلاش میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیالکوٹ اور منگلا گیریزن کا الوداعی دورہ کیا۔ آرمی چیف نے فارمیشنز کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے ہر طرح کے حالات میں فوجی جوانوں کو جذبے اور عزم کے ساتھ خدمات انجام دینے کی ہدایت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیالکوٹ اور منگلا گیریزن کے الوداعی دوروں میں افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے قدرتی آفات کے دوران مختلف آپریشنز میں بہترین کارکردگی پر فارمیشنز کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ فوجی جوان ہر طرح کے حالات میں اسی جذبے اور عزم کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ سیالکوٹ پہنچنے پر لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا استقبال کیا۔ منگلا گیریزن پہنچنے پر آرمی چیف کا استقبال لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر نے کیا۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے لندن میں نواز شریف سے شہباز شریف اور نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کی ملاقات کی تفصیلات بتاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق بات ہوئی ہے۔ ISPR کی طرف سے آرمی چیف کی الوداعی ملاقاتوں کا بیان خود ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ ادارہ اس معاملے کو کس طرف لے جا رہا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زدہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2-4-10 دن میں حالات واضح ہو جائیں گے۔ چاہتے ہیں کہ حالات واضح ہونے کے بعد نواز شریف پاکستان آئے۔
بس اب آج ایک طویل میٹنگ ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف صاحب کے ساتھ، آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، تو کیا اب سمجھا جائے کہ توسیع نہیں ہو رہی ہے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی؟ آپ نے جو ٹاپک آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کے مطابق تبادلہ خیال ہوا ہے، جو ISPR کی طرف سے جو آیا ہے وہ ہم نے بھی پڑھا ہے، سنا بھی ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کس طرف اس سارے مسئلے کو لے جا رہی ہے۔ شہباز شریف یا میں یہاں پہ بنیادی طور پہ اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں برطانیہ میں، اور میاں صاحب کے ساتھ جو ہے ان سے گائیڈنس لینے کے لیے، ان سے رہنمائی لینے کے لیے اسی مسئلے میں۔ میاں صاحب جلد واپس آئیں گے، یہ بالکل ان سے یہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہ 2 4 5 10 دن کے جو حالات ہیں ان میں بہت سی کلیئرٹی آ جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں میاں صاحب اس وقت پاکستان تشریف لائیں جس وقت حالات میں ایک جو ہے اس کا ایک سمت جو ہے متعین ہو چکی ہو اور ایک کلیئرٹی آ چکی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ ملک میں کوئی مارشل لا کا کوئی بھی الحمدللہ کوئی امکان ہے، صرف اور صرف عمران خان چاہتا ہے۔ ان سے سوال پوچھا گیا ٹی وی کے اوپر کہ تم نیوٹرل فوج چاہتے ہو، اس کا آئینی کردار چاہتے ہو، یا اپنی جو ہے حمایت چاہتے ہو اس فوج کے ساتھ؟ انہوں نے نہیں جواب دیا اس کا۔ بلٹ فریگمنٹس جو ہے ان کو لگے ہیں، ان کو گولیاں نہیں لگی۔ میں آپ کو ایک ٹرانزیکشن بتاتا ہوں، ان کے وقت جو ہے توشہ خانہ میں جو ویلیویبل گھڑیاں ہوتی تھیں وہ لے لی جاتی تھیں، اور گنتی پوری کرنے کے لیے وہاں پہ فیک گھڑیاں جو ہے نا رکھ دی جاتی تھیں۔ جہاں تک 2 نمبری اور موثر بازی جو ہے کی گئی ہوئی ہے، ایک شخص کے اس بات کے اوپر اعتبار کیا جائے، اس لوگوں کے نام لیتا ہے، آج بھی سنا ہے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں لوگوں کے نام لیے ہیں، اس نے ساری زندگی اپنے موثروں کا جو ہے احسان نہیں یاد رکھا جو ہے۔ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی سے بات کرتے ہیں تو وہ گالیاں جو ہیں ہمیں تو دیتے ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن وہ اس وقت بھی جس اتحاد کا وہ حصہ بن کے چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں اس کے لیڈر کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ میں بالکل دعویٰ کر رہا ہوں اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اور میں یہ بتا بھی دوں گا کہ کے سامنے گالیاں دیتے ہیں اس کو عمران خان کو۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور نواز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اہم تعیناتی کے حوالے سے امید ہے کہ اچھا فیصلہ ہوگا، جو مرضی آرمی چیف تعینات کر دیا جائے اس سے PTI کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مانسہرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چودھری برادران PTI کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ عمران خان کی FIR کے معاملے پر آج سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے۔ عمران کے درینہ ساتھی میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے کہنے پر میجر جنرل فیصل نصیر نے 3 مرتبہ ملاقات کی۔ تیسری ملاقات میں رہنما تحریک انصاف سلمان احمد بھی موجود تھے۔ ملاقاتوں کے لیے عمران خان کی اجازت لی تھی۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد بھی ان سے کہا گیا کہ میجر جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کرائی جائے، جس پر انہوں نے ملاقات کرانے سے انکار کر دیا۔ آپ کی یہ ملاقاتیں شروع ہوئیں شہباز گل والے واقعے کے بعد؟ شہباز گل والے واقعے کے بالکل اس کے بعد شروع۔ تیسری میٹنگ میں سلمان صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ گئے عمران خان کی مرضی سے؟ عمران خان کے ریپ کے طور پر پیغام دینے سارے۔ اچھا، مرضی تو علیحدہ ہے نا، ناؤ ہی اسپوکس مین آف عمران۔ اوکے، اچھا، اب ان کی میٹنگ ہوئی جنرل فیصل نصیر سے؟ جی، ہم گئے وہاں پہ، ہماری میٹنگ ہوئی، میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا کیونکہ میرا کردار ابھی اور ہے، میرا کردار ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں۔ وزیر آباد میں عمران خان صاحب پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد بھی آپ سے کہا گیا کہ ملاقات کروائیں؟ مارچ شروع ہو جاتا ہے، اس دن واقع ہو جاتا ہے، اس سے اگلے دن سلیمان کو ویڈیو بھی دیتا ہے اور مجھے اگلے دن کہتا ہے کہ آپ ملاقات کرائیں۔ میں نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ اب ملاقات، قاتلانہ حملے کے بعد، قاتلانہ حملے کے بعد بھی کچھ ملاقات کرنی چاہیے، میں نے کہا نہ، میں نے اور یہ ہمارا ایک رواج ہے، میں نے کہا جو کچھ میں نے کرنا تھا، جس مقصد سے میرا تھا کہ یہ معاملات یہاں تک پہنچے ہی نہ، میرا مقصد تھا کہ اس وقت تک معاملات حل ہوں۔ اب نہ میں ملاقات کے اندر آؤں گا، نہ میں ان کے پاس جاؤں گا، نہ آپ کا کوئی پیغام دوں گا۔ اب آپ نے جو کھیل شروع کیا خطرناک ہو گیا، اس بڑی گیم کے اندر اب میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ الوی صاحب نے کرا نہیں لی ملاقات، عارف الوی صاحب نے کرا، الوی صاحب کے کیوں نہیں؟ اس کے بعد الوی صاحب کھڑا ہو گیا کہ میں نے یہ ملاقات کرائی ہے، تم نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی، اب اس کے اوپر تم کھڑے ہو گئے۔ ملاقات مرد کرایا کرتے۔ فیصل واڈا نے بھی کچھ رول؟ فیصل واڈا کمزور آدمی ہے بیچارہ، کراچی والا آدمی تھا، اس کو انہوں نے پکڑ کے اس کی ماں بہن ایک کر دی، اس نے سنسیریٹی سے کوشش کی ساری۔ اچھا، وہ بھی یہی کوشش کر رہا تھا؟ یہی کوشش کر رہا تھا۔ وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ کیس کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت GIT تشکیل دے دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے جیو نیوز کے نمائندے احمد فراز سے۔ جی فراز، بتائیے گا کہ GIT میں کون سے افسران شامل ہیں اور GIT کب تحقیقات کا آغاز کرے گی؟ جی بالکل، یہ محکمہ داخلہ کی جانب سے GIT جو ہے یہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، جس میں DIG اسٹیبلشمنٹ 2 CPO ہیں،
طارق رسوم چوہان ان کو اس جی آئی ٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ان کے ساتھ 4 ممبر ہیں جن میں ایک ڈی آئی جی ہیں آر پی او ڈی جی خان سعید خرم علی شاہ، اور ان کے ساتھ اے آئی جی مانیٹرنگ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب احسان اللہ چوہان، اور ان کے ساتھ ڈی پی او بہاڑی محمد ظفر بزدار، اور ایس پی ہیں سی ٹی ڈی لاہور نصیب اللہ خان۔ ان 5 افراد پر مشتمل 5 افسران پر مشتمل یہ جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے، جو وزیر آباد میں عمران خان پر ہونے والی فائرنگ کے حوالے سے جو مقدمہ درج ہوا تھا یہ ان کی تحقیقات کریں گے، اور یہی جی آئی ٹی جو ہے جو ملزم گرفتار تھا نوید، اس کو یہ اس سے تفتیش کریں گے اور اسی کو یہ عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لیں گے، اور مزید اس پر جو ہے اس سے انٹروگیشن کی جائے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھنے میں آیا کہ اس جی آئی ٹی میں کسی بھی خفیہ ادارے یا خفیہ ایجنسی کا کوئی اہلکار موجود نہیں ہے، صرف اور صرف پنجاب پولیس کے ہی افسران موجود ہیں جو اس جی آئی ٹی میں ڈالے گئے ہیں، اور وہی اس کیس کی تفتیش کریں گے۔ جی بہت شکریہ احمد فراز، اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا۔ وزیر اطلاعات ماری اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان اب صرف فرسٹریشن کا شکار ہیں اور وزیر اعظم اور آفیسرز کا نام لے رہے ہیں۔ عوام نے بہتان، الزام اور جھوٹ سننا بند کر دیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ زبانیں بند کرنے والا آج سڑکیں بند کر رہا ہے۔ عمران خان کی وجہ سے آج سکول اور اسپتال کے راستے بند ہیں۔ سکول اور اسپتال بند کرانے پر لگنے والا پیسہ پنجاب اور کے بی میں سکول اور اسپتال بنانے پر لگا دیا جاتا، مگر یہ وہ ڈھیٹ اور فسطائی شخص ہے جس نے سیلاب زدگان کی امداد پر بھی سیاست کی۔ عمران نیازی نے 4 سال تک عوام کی روٹی، بجلی، گیس، دوائی، روزگار بند رکھا۔ 4 سال عوام کی دوائی بند کرنے والا آج مریضوں کے راستے بند کر رہا ہے۔ پیمز ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد مسعود نے تصدیق کی ہے کہ عائشہ شریف کے سامنے آنے والی تصاویر پیمز ہسپتال سے ہی لیک ہوئی ہیں۔ لیک ہونے والی تصاویر پوسٹ مارٹم کی تصاویر سے بالکل ملتی جلتی ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کرنے والی ٹیم کے سربراہ نے عائشہ شریف کے جسم پر تشدد کے 12 نشانات کی نشاندہی کی۔ 4 انگلیوں کے ناخن نہیں تھے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ان پر تشدد ہوا ہے۔ فورنزک رپورٹ سے حتمی طور پر پتہ چلے گا۔ جس طرح ہمارے پاس آیا تھا پوسٹ مارٹم، اس کا پوسٹ مارٹم ہماری جو میڈیکل ٹیم تھی جو کہ پروفیسر ایس ایچ وقار اس کو لیڈ کر رہے تھے، جو بڑے پروفیشنل اور وہ ہیں، ان کے مطابق انہوں نے تقریباً 12 نشانات کو نشاندہی کی ہے کہ وہاں پر ان کو وہاں سے وہ ملے ہیں۔ فار ایگزامپل ان کے رائٹ ریسٹ پر نشان ہے بروزز کے۔ فار ایگزامپل ان کے نشان ہیں کہ 4 انگلیوں کے ناخن نہیں ہیں رائٹ کے، اور لیفٹ فنگر کے انڈیکس کے وہاں پہ نشان ہے زخم کا۔ تو اس طرح مختلف جب انہوں نے دیکھا تو تقریباً 12 جگہوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ ان کو معلوم ہوا ہے۔ وہاں سے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو فورنزک لیب کے لیے لی ہیں اور فورنزک لیب کے لیے بھیج دی ہیں۔ جو میڈیکل بورڈ ہے وہی جب فورنزک کی ان کے پاس آئیں گی تو وہی اچھی طریقے سے بتا سکیں گے کہ اس پر کتنا تشدد ہوا ہے نہیں ہوا۔ یہ ظاہراً ہمیں تو ایز اے لے مین اگر آپ مجھ سے پوچھیں لگتا ہے، مگر ہمارا کیونکہ کیس اتنا سینسیٹیو کیس ہے کہ اس میں سب چیزیں آپ کو وہی دینی ہوں گی جو ٹیکنیکلی ثابت ہو جائے۔ ہمیں کینیا کا پوسٹ مارٹم ملا نہیں ہے۔ کینیا کا پوسٹ مارٹم اگر ہمیں مل جائے آفیشیلی کہ وہاں پر انہوں نے پوسٹ مارٹم میں ان سے کس اعضاء سے چیزیں لی ہیں، کہیں انہوں نے ناخن وہاں سے نہ لیے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمارے یہاں پر جب وہ لے کے آئے تھے تو ہماری موجودگی میں یہ نہیں تھے، تو ہم نے اس کو نشاندہی کرنی ہم نے لازمی سمجھی ہماری میڈیکل بورڈ نے، اور اس نے اس میں یہ نشاندہی کی۔ تصاویر یہیں کی ہیں اور یہیں سے لیک ہوئی ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عائشہ شریف کا قتل ٹارگٹ کلنگ ہے۔ کینیا میں عائشت کے میزبان وقار اور خرم کے کینیا کے پولیس کے موقف کی تائید کی، مگر جب ان کے سامنے سوالات رکھے تو وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ یہ دونوں کینیا میں طاقتور بزنس مین ہیں۔ کینیا کی پولیس بھی ہم سے تعاون نہیں کر رہی۔ وزیر اعظم سے درخواست کریں گے کہ دوبارہ کینیا کے صدر سے بات کریں۔ پروگرامات شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے رانا ثناء نے مزید کہا کہ لگتا ہے کہ دونوں بھائیوں وقار اور خرم نے پولیس کے ساتھ مل کر عائشہ شریف کا قتل کیا اور پھر اسے کور اپ کیا۔ عائشہ شریف کے جسم پر جس طرح کے زخم ہیں وہ تشدد کے بغیر نہیں آتے۔ خرم نے عائشہ شریف کا قتل ہوتے ہی طارق وسیع کا کال کی، پھر طارق وسیع نے سلمان اقبال کو اطلاع کی اور سلمان اقبال نے خرم کو واپس کال کی۔ ہماری ٹیم سلمان اقبال اور طارق وسیع سے بھی تفتیش کرنا چاہتی ہے۔ جن لوگوں نے فائر کیا گاڑی پہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ گاڑی میں 2 آدمی ہیں اور جس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے وہ کس سائڈ پہ بیٹھا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو 2 بندے ہیں وقار اور خرم، وہ کسی قیمت پہ بھی
اس مرڈر سے, اس انسیڈنٹ سے باہر نہیں ہیں. یا تو انہوں نے ارشد شریف کو پہلے ٹارچر کیا اور شاید اس کو ہلاک کر دیا, پھر گاڑی میں بٹھا کے ایک ڈرامہ اسٹیج کیا پولیس کی مدد سے, یا پھر انہوں نے پولیس کو جو ہے وہ ساتھ ملا کے ان لوگوں کو اور ان سے جو ہے وہ چلتی گاڑی پہ یا گاڑی روک کے فائرنگ کروائی اور یہ مرڈر جو ہے یہ کروایا. آن ارائیول وہاں پہ ویزا نہیں تھا, ان کا ویزا باقاعدہ جو ہے وہ اسپانسر کیا گیا, وقار نے اسپانسر کیا. اور یہ طارق وسیع صاحب ہیں کوئی ARY کے, انہوں نے باقاعدہ ٹیلیفونیکلی جو ہے وہ وقار صاحب کو کہا کہ جی یہ بندہ ہے ہمارا, اس کو اسپانسر کریں اور اس کو پھر وہاں پہ جو ہے وہ رکھیں. طارق وسیع صاحب بھی وہاں دبئی میں ہیں, سلمان اقبال صاحب بھی غالباً دبئی میں ہیں یا لندن چلے گئے ہیں. تو ہم کچھ چیزیں ہیں, کچھ سوال ایسے ہیں جو ٹیم چاہتی ہے کہ ان کے سامنے بھی جا رکھے جائیں. ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو جانتے نہیں تھے, یہ وقار اور خرم کو, یہ ان کو پہلی دفعہ جو ہاں, اور یہ طارق وسیع صاحب کو جانتے تھے, یہ ادھر کراچی آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن ارشد شریف صاحب کو نہیں جانتے تھے. پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو سب سے پہلا جو فون ہے اس نے خرم نے وہ طارق وسیع صاحب کو کیا ہے کہ یہ ہو گیا ہے. پھر طارق وسیع صاحب نے جو ہے یہ اطلاع دی ہے سلمان اقبال صاحب کو. سلمان اقبال صاحب جو ہے انہوں نے پھر آگے اطلاع جو ہے وہ پھر اس کو کیا خرم کو واپسی کو. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود. محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے کراچی سے سکھر تک بلٹ ٹرین چلانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے, جبکہ BRT لائن منصوبے پر بھی عالمی بینک کے ساتھ مشترکہ سروے کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. BRT یلو لائن پر 43 کروڑ 80 لاکھ ڈالر لاگت آئے گی. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ میس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن کا BRT یلو لائن پروجیکٹ پر عالمی بینک کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس ہوا, جس میں BRT یلو لائن پر تفصیلی گفتگو کی گئی. ایسے وقت میں جب شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی علیحدگی کی خبریں گرم ہیں, ان کی شادی کے دنوں کی یادیں بھی تازہ کر لیتے ہیں. شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی اپنے وقت کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ثابت ہوئی تھی. دونوں کی ملاقات آسٹریلیا میں ہوئی, رشتہ دبئی میں طے ہوا, نکاح بھارت میں اور ولیمہ پاکستان میں ہوا. سٹار جوڑی نے قیام کے لیے دبئی کا انتخاب کیا. شادی کے بعد بھی شعیب ملک کرکٹ اور ثانیہ مرزا ٹینس کے میدان میں پرفارم کرتے نظر آئے. 12 سال کے سفر میں دونوں کھلاڑیوں نے ایک ساتھ بھی خوب نام کمایا. انٹرنیشنل جوڑے کی علیحدگی کی خبریں بھی انٹرنیشنل نیوز بن گئی ہیں.